اور جو مسلمان اسے پڑھے گا اسے نہ کوئی جن نقصان پہنچا پائے گا۔ ہم در در بھٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ کر دی۔ تمہاری قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بات بتا رکھی ہے، اور جو مسلمان اسے پڑھے گا اسے نہ کوئی جن نقصان پہنچا پائے گا، نہ اسے کوئی شیطان نقصان پہنچا پائے گا۔ وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں گلے کے ڈھیر لگ گئے، کھجور اور دوسرے گلے کے اجناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں تمہیں اس کا گارڈ مقرر کرتا ہوں، اس کا نگہبان مقرر کرتا ہوں، تم اس کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلے اور اس اناج کی نگہبانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزری کہ ایک شخص آہستہ آہستہ اس گودام میں گھستا ہے اور ایک بوری میں کھجور اور دوسرے اناج کو بھرنا شروع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کوئی گلے کو چوری کر رہا ہے، فوراً جاتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں اور قید کر دیتے ہیں، رسیوں سے باندھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صبح میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کروں گا۔ وہ آہو بنتی کرنے لگتا ہے، گزارشیں کرنے لگتا ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، ہمارے بیوی بال بچے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، اسی لیے میں چوری کرنے چلا آیا، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا اور اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح جب آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنا دیا اور کہا دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رات جب دیکھا، پھر آدھی رات میں ایک شخص چپکے آتا ہے اور اناج میں، بوری میں اناج بھرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسے پکڑ لیتے ہیں، رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں صبح ضرور دربار نبوی میں حاضر کیا جائے گا۔ وہ شخص پھر آہو بنتی کرتا ہے، لرزتا ہے، تڑپتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات والے چور کا، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوبارہ آیا تھا، ہم نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن وہ بڑا آرزو بنتی کرنے لگا، راہو بقا کرنے لگا، رونے لگا، مجھے ترس آ گیا، میں چھوڑ دیا، دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کر گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، دربانی کر رہے تھے کہ پھر تیسری رات وہ چور چپکے آتا ہے، چپکے آتا ہے اور پھر بوری میں گلہ اور اناج بھرنا شروع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابر پکڑے اور پھر رسی سے باندھ دیا اور کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔
सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तुझे पेश किया जाएगा। उसने आरज़ू बिनती की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने, हजरत अबू हुरैरा ने एक न सुनी और कहा तू झूठा है, तू 2 रातों में यही वादा कर गया था लेकिन अपने वादे को तोड़ दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। आखिरकार उसने कहा अबू हुरैरा अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तुझे एक कीमती बात बताऊंगा, मैं तुझे एक कीमती बात बताऊंगा। फिर तुमने उस कीमती बात के मालूम हो जाने पर किसी दरबान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी निगहबान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छोड़ दिया और कहा बता अब क्या बात है, वो कौन सी बात तू बताना चाह रहा था? उसने कहा कि आयतल कुर्सी है, आयतल कुर्सी है, अगर इससे बंदा पढ़ के सो जाए वो चोरों से हिफाजत रहेगा, उसकी डाकुओं से हिफाजत की जाएगी, शयातीन से उसकी हिफाजत की जाएगी, जिन्नातों से उसकी हिफाजत की जाएगी। आयतल कुर्सी की इतनी बड़ी फजीलत है और हम दर दर भटकते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें ये कर दीजिए, हमारे घर में ये है, हमें ये कर दीजिए, फला को ये परेशानी हो गई, ये कर दीजिए। आयतल कुर्सी कुरान करीम की वो अजीम आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का 18 मर्तबा, एक मर्तबा नहीं 18 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला का नाम आया है। कुरान करीम में किसी भी आयत में अल्लाह तबारक व तआला का इतना मर्तबा नाम नहीं आया है।